خبر یہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تگڑا. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 11 روپے کی کمی دیکھی جا رہی ہے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 274 روپے 98 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. عید کی چھٹیوں سے پہلے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 99 پیسے پر بند ہوا تھا. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 روپے میں خرید کر 272 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. تو ڈالر کے مقابلے میں روپے تگڑا ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 11 روپے کی کمی دیکھی جا رہی ہے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 274 روپے 98 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کل مارکیٹ میں تیزی، آج ڈالر میں بڑی کمی ہوئی ہے. IMF معاہدے کے معیشت پر کتنے اثرات آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان جہاں پہ کھڑا تھا میں نے بہت اچھے سے یہی کہا ہے، اتھارٹیز کو بھی کہا ہے اور IMF کو بھی یہی مشورہ ہے کہ پاکستان کے پاس IMF میں رہنے کے علاوہ کوئی اور راست نہیں تھا، اور پاکستان IMF کے علاوہ بہت ہی مشکلات میں ان ٹرمز آف دی ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ. یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو پاکستان کا شارٹ ٹرم میں آیا ہوا تھا، اور وہ ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس میں تبدیل ہو گیا. اسی کی وجہ سے روپے کی قدر پہ بھی پریشر رہا. لوگوں نے اس کو ویلیو بنا لیا کہ ہم اس کو ہولڈ کیے رکھیں گے تو اس سے ہم روپے کی جو ویکنیس ہے اس سے بچ جائیں گے. ایکسپورٹرز نے اپنی ریسیٹس ہولڈ کی، امپورٹس کم کر کے ہمیں پوری اکانومی کو سلو کرنا پڑا. سو IMF کے آنے سے نہ صرف IMF کے 1 ارب ڈالر آئیں گے، بلکہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ IDB کا 1 ارب ڈالر، کنگڈم آف سعودی عربیہ کے 2 ارب، UAE کا 1 ارب، اور کچھ ہمارے ملٹی لیٹرل لونز ہیں وہ ملائیں تو 600-700 ملین ڈالر وہاں سے آئے گا. سو اوور 5 بلین ڈالر جو ہیں وہ اگلے 1 سے 2 ماہ میں پاکستان میں فلو کریں گے. اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک چیز کی فراوانی ہو جائے تو جو اس کی ساتھ ساتھ ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے تو آبویسلی ایک یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ان دا شارٹ رن یہ ایک کمفرٹیبل سچویشن بن جاتی ہے. پاکستان کو IMF میں جانا پاکستان کو ایک انشورنس فراہم کرتا ہے کہ اگلے 9 ماہ میں جو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 0 ہو گیا ہے. پاکستان کا IMF میں جانا دنیا کو سیریس ٹو ورک تھرو آر ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. ناؤ دیٹ از دا کی. کیا ہم اگلے 9 ماہ میں اس پروگرام کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، جبکہ ہم نے پچھلا پروگرام جو ہے وہ انکمپلیٹ بند کر دیا، لائک 21 ادر پروگرام جو ہم نے انکمپلیٹ بند کیے. پر اگر ہم محنت کریں، اگر ہم اپنی وہ پالیسی جو ہم نے ان کے ساتھ اگری کی ہیں وہ بڑی سادہ ہیں، جیسے جو روپے کی قدر ہے ہمیں اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، روپے کی مارکیٹ میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم ڈالرز نہیں انجیکٹ کریں گے، یہ روپے کی لحاظ سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پر ساتھ ساتھ اپنی ایفیشنسیز، پیداواری صلاحیت، ایکسپورٹس بڑھائیں. یاد رکھیے ان دا لانگ رن روپے کی جو قدر ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت ہے کمپیئر ٹو ادر ممالک. اگر آپ کی پیداواری صلاحیت اچھی ہوگی، آپ دنیا میں چیزیں بیچیں گے، آپ کو ڈالرز یا ہارڈ کرنسیز یا کوئی بھی اور کرنسی یوان بھی آ رہا ہوگا تو آپ کا جو روپیہ ہے وہ مستحکم رہے گا. سو IMF نے آپ کو ایک پلیٹ فارم ایک طرح سے سمجھ لیجیے آف میکرو اکنامک اسٹیبلٹی، یہ جو ڈالر کا کرنچ تھا اس میں سے نکلنا، یہ فراہم کر دیا ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ ان کے بھی چیزیں پورے کیجئے اور آج صبح سے محنت شروع کیجئے جو آپ نے کرنی ہے. اگر آج صبح سے محنت نہیں شروع کریں گے تو دونوں ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کو ایکچولی موڈیز نے بھی اور فچ نے بھی ایک اسکیپٹسزم دکھایا ہے کہ کیا پاکستان یہ پروگرام کمپلیٹ کر پائے گا کہ نہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی صلاحیت پروگرامز کرنے کی کمزور ہے، اور جب تک یہ صلاحیت بلڈ نہیں کی جائے گی اسی لیے ہم پروگرامز کمپلیٹ نہیں کر پاتے. بٹ ان دا شارٹ رن یہ ضرور ہے. بٹ یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی امپورٹس بھی کھولنی ہے جو ہم نے IMF کے ساتھ اگری کیا. جو میں سن رہا ہوں یہ مصدقہ بات نہیں ہے، پر تھاؤزنڈز آف کنٹینر جو ہیں وہ اس وقت پورٹ پر کھڑے ہیں. آئی تھنک اسٹیٹ بینک کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کیا نمبر ہے. یہ 10 سے 12 ہزار کا فگر کوٹ کیا جاتا ہے. تو پھر اگر آپ نے ان کی پیمنٹس کرنی ہے تو ایک جو آپ کے ڈالرز کی ضرورت ہے وہ بھی رہے گی. سو IMF نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ محنت کیجئے اور ڈالرز اکٹھے کیجئے. وہ کہاں سے اکٹھے ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس پروجیکٹ منیز 9 ارب ڈالر کی آپ نے جنیوا میں بہت محنت کی حکومت نے، اور گڈ ورک ڈن بائی دی گورنمنٹ.
उन्होंने जाके प्लेजेस लिए, तो आपको 9 अरब डॉलर में से अगले सही। 6 माह में कोशिश कीजिए कि 2 से 3 अरब डॉलर आ जाए। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी भी देखने में आ रही है। गुज़श्ता रोज मार्केट में भी हमने तेजी देखी, आज डॉलर का नीचे गिरना। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं, अगर हम आम आदमी की बात करें तो कितना रिलीफ मिलेगा, क्या फायदा होगा आम आदमी को? एक तो बात यह कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है और पाकिस्तान की जो एफएक्स मार्केट है, अगर इन तीन मार्केट्स को देखें ना तो ये एक डिफॉल्ट सिनेरियो कंसिडर करके बिहेव कर रही थी। लेट मी रिपीट फॉर द पब्लिक कि क्या मैंने कहा कि पाकिस्तान शायद जो है वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर पाएगा और अगर टाइमली नहीं कर पाएगा तो वो डिफॉल्ट सिनेरियो करके ट्रेड कर रही थी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 3 के पीई पे ट्रेड कर रही थी। ये बहुत ही मतलब इट वाज रियली अ चीप मार्केट। तो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कंपनीज की इतनी बुरी नहीं थी, अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखें वो भी इतनी बुरी नहीं थी। बट पाकिस्तान का जो फिजिकल और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो था वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब था और एक्सटर्नल सेक्टर इतना ज्यादा डिस्टर्ब था। पाकिस्तान में कभी आज से पहले मतलब सारी दिहाइयां देखें डिफॉल्ट की बात नहीं होती थी, पर इस दफा ये बात जो है वो बहुत ज्यादा हुई और ऐसा लग रहा था कि विदाउट दी IMF हमें बहुत मुश्किलात होंगी। अब ये है कि एटलीस्ट मार्केट्स काम डाउन कर जाएंगी। देखिए, आम आदमी के लिए इन द शॉर्ट रन, टू बी ऑनेस्ट, हमें ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अगर करें तो रिलीफ शायद इतनी दिखाई नहीं देगी। उसकी वजह यह है कि अभी एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस में मेरे ख्याल 4 रुपए मिनिमम जो है इलेक्ट्रिसिटी की कीमत, मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा पर यूनिट बढ़ने जा रही है। आई थिंक 24 रुपए का अगर एवरेज यूनिट लूं तो ये एक खातिर खा मतलब 20% के करीब आपको इजाफा दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है गैस प्राइसेस भी बढ़ने का जो इंडिया है वो है 2 जून को एक फील्ड में है इस वक्त एक नोटिफिकेशन जो ओगरा ने किया हुआ है। अभी भी आम आदमी को मेरा वही मशवरा है जो मैं पिछले 12-14 महीने से दे रहा हूँ। खास आदमी को भी वही मशवरा है। ये आम और खास की तफरीक करके मशवरा एक ही है, अपने तर्ज जिंदगी को बहुत संभाल के चलिए। आने वाले दिन भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है। अभी इन्फ्लेशन जो है वो अगर 29% पे है तो ये इसलिए नहीं 29% पे आ गई, इन्फ्लेशन कम नहीं हुई है। ये एक्चुअली में मुझे लोगों को समझाना चाहिए कि चूंकि पिछले साल की जून में इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी तो ये नंबर आपको कम दिखाई दे रहा है, बहुत हाइटेंड इन्फ्लेशन है। पर एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि अगर डॉलर्स आएंगे तो जो इस वक्त आपका मईशत का पहिया रुका हुआ है वो चलना शुरू हो जाएगा। मईशत का पहिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।